39 دن ایک بار خیبر کے مقام پہ جنگ ہوئی تھی، جہاں آخری سے پچھلے دن سیکنڈ لاسٹ ڈے رسول نے مردوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کل علم مرد کو دوں گا۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی خالی دامن واپس نہ بھیجے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دی ہوگی۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، ویسے تو سب لیکن خاص طور پہ جو اس وقت یہاں موجود ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، اس نازک زمانے میں ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے نبی شریف کی خدا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آتے ہوئے زمانوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی ہیں۔ صورتحال آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں، میرے مولا کے بہت اچھا پڑھنے والے میرے سے پہلے پڑھ گئے، بلکہ ایک یادگار خطاب جناب علامہ علی ناصر الحسینی صاحب کر گئے۔ میرے بعد میرے بڑے میرے مولا کے نہایت محترم ترین ذاکر اہل بیت جناب لیاقت حسین صاحب برسر منبر موجود ہیں، میں ان سے بھی اجازت لے کر اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں، لمبا نہیں پڑھنا، سارے دن دے تسی بھی تھکے بیٹھے ہو، میں بس دو چار شعر پڑھ کے ممبر اپنے بزرگوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں، اچھا خاصا مجمع بیٹھا ہے، ڈھیر سارے میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں۔ میں نے پہلا مصرع پڑھا ہے، جتنوں کو آئیے سمجھ میرے خیال سے وہ بول پڑے ہیں، میں دوسرے مصرعے پہ دیکھنا چاہتا ہوں، میرا سفر لمبا ہے، اس کی مجھے قیمت دے دیں۔ اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں، آیت اتر کے آ گئی تسلیم کے لیے، تو ان میرے حساب تو اندازہ ہوندہ پہ اسی نا کہ میں تو ان تنگ کرن نہیں آیا، نہ میں ممبر کٹنا ہے نہ میں توڑے ہتھی پاؤنا ہے بھی انج بولو یا انج بولو۔ زبان اتنی آسان بولوں گا کہ 10 سال کا بچہ بھی سمجھ جائے گا، بات اتنی گہری ہوگی کہ 60-70 سال کا بزرگ بھی بیٹھا ہوگا تو وہ دعا کر کے جائے گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ فقط اتنی مہربانی کریں کہ چوتھے مصرعے تک میرے ساتھ چل کے آ جائیں، وہاں تک آ جائیں جہاں تک میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ بات پسند نہ آئے آپ کو، آپ کے ماں باپ کی قسم ہے آپ نے چپ رہنا ہے، بات اچھی لگے تو مجھے ذرا سی دعا کر دینا، اتنا مانگ رہا ہوں۔ اب ذرا مصرع سنیے، چوتھا مصرع، اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں، یہاں سے وہ آخری صف تک، بات اچھی ہو تو بولنا، نہ اچھی ہو مولا کا واسطہ چپ رہنا۔ اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں، آیت اتر کے آ گئی تسلیم کے لیے، کیا جانے کس مقام پہ فائز تھی فاطمہ، اٹھنا پڑا نبی کو بھی تعظیم کے لیے۔
اس مقام پہ چادر لا نہیں دیندے ویسے آپس کی گل ہے ایڈی ٹھڈ کوئی نہیں ویکھی جائے گی جو ہویا پھر کیا جانے کس اٹھنا پڑا نبی کو بھی تعظیم میں نے مولا اتنی عقل دیتی ہے میں علی ناصر تلاڑا صاحب دے بعد کوئی بہتا ٹل مار کے تھوڑے کو داد نہیں کڑانی میں دو چار نکی نکی گلاں کرنی نے میں چلے جانا ہے میں باوضو کھلوتا وڈے ہو میرے چٹی داڑی ہے انج حوصلہ افزائی کیتی نے میں 4 مصرے پہ پڑھنا اس ممبر دی قسمیں میں نن پڑھنے دل وڈا کیتا نے حوصلہ بدھایا نے نیسن پڑھنے تھوڑے چہرہ بیک کے پڑھتا پیا صرف اس مسکراہٹ دے پیچھے پڑھنا ہے جو قصیدہ ممکن ہے جوان میرا ساتھ نہ دے میں تھوڑی وجہ تو گل پہ کرتا ہوں پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے اے آیتو تمہارا بڑا امتحان جسے مولا نے زبان دی ہے یار میں لڑ تو نہیں رہا داد کے لیے لیکن اگر کوئی بول سکتا ہے تو وہ مہربانی کر دے تھوڑی سی بابا تقیم صاحب پڑھنا ہے جو قصیدہ میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے میں نہیں لڑنا داد واسطے لیکن میں دکھ لگ سی جوان سے میرا حق سمجھ کے ڈھک لیا پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے اے آیتو تمہارا بڑا امتحان بڑا امتحان سکول کالجز یونیورسٹیز میں بڑی بڑی اوپن کلاس فرینڈ زونز پہ بیٹھنے والے لبرل کمیونٹی سے اور ایتھسٹ لوگوں سے بات کرنے والا ایک پڑھا لکھا جوان جو اس وقت مجلس حسین میں بیٹھا ہوا ہے میرے بھائیوں تمہارے میرے درمیان امام حسین ضامن ہے میری بات نئے زاویے سے آئے تمہیں مولا کا واسطہ تم نے بولنا میری بات نئے زاویے سے تمہیں لطف نہ دے تو پھر کہہ رہا ہوں مولا کا واسطہ تم چپ رہنا میں چوتھا مصرع پڑھوں میرے محترم میرا ساتھ دیجئے گا پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے اے آیتو تمہارا بڑا امتحان ہے اور ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں والفجر ہے یہ دہر یہ کوثر کی آیتیں ان سے ملو یہ فاطمہ کا خاندان میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے یہ جوانیاں سلامت رہے اور جب پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے میرے کے والا نعرہ ترا کڑیا جداد بسم اللہ جی کہہ رہا والفجر ہے یہ دہر یہ کوثر کی آیتیں جی ابھی کرتے ہیں والفجر ہے یہ دہر یہ کوثر کی آیتیں ان سے ملو یہ فاطمہ کا فون تلے رکھو نا ایک باری فون بند کرو ایک باری ٹک ٹاک نو ذرا امام زامن بن کے ٹورو تو میرے والے دیکھو ان سے ملو یہ فاطمہ کا شاعر فطرت فخر ہند سرکار مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ 6 مصرے ذرا ایک منٹ تسی گل روک رہی میں مجمن ہوں چھڑ کے گل پہ کرتا بڑے حوصلے نال بڑی ہمت کر کے پڑھدا پیا 6 مصرے نوں ناندے میں 5 لینا چھڈدا پیا میں 6ویں مصرے تے داد نہیں منگ رہا میں احتجاج پیش کر رہا جیڑا امام حسین دا مہمان اتھے آیا میری ہر بندے نال گل نہیں ہو سکتا دوسرے مکتب اسلامی نال بھی ہووے میرے مولا دا مہمان ہے دی جوتیاں تے میرا سر ہے بالخصوص وہ بندہ جڑا بائے برت سی ہے جڑا ماں دی جھولی تو سندا ہن 20-25-30 سال دا جوان ہو کے میرے سامنے بیٹھا ہے گل سمدوانا صاحب قبلہ میری اس بندے نال ہے جسے کسی بھی یزید کا ڈر ہے وہ ابھی اٹھ کے چلا جائے یا گھٹنوں میں سر چھپا لے جس کے سینے میں دل نہیں جناب عباس کا عشق دھڑک رہا ہے تو یہ بادشاہ میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے جو علی عباس عسکری کے احتجاج پہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا ممبر پہ عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے کوئی منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے جو جا رہا ہے وہ سوئے نیزہ سماعتو تم اداس کیوں ہو بیان اس
کا رہے گا جاری، وہ صرف ممبر 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 بدل رہا ہے، جو ڈر گیا وہ چلا جائے، ورنہ جس کے جگر میں طاقت ہے وہ تیاری کرے، بیان اس کا رہے گا، شعر سننے رہے گا جاری، وہ صرف ممبر بدل رہا ہے۔ تو ممبر پہ اعلان کر رہے عسکری ہے ایک تحریک حق مسلسل، ہے ایک تحریک حق مسلسل، وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے۔ ہوں جاگے ہو تسی؟ ارے 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 میں پریشان چہرہ لب اے بھائی، میں پریشان لب گیا کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ، آپ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ پڑھ میں رہا ہوں، پریشان آپ بیٹھے ہیں، رفتہ رفتہ صحیح زمانہ، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، رفتہ رفتہ صحیح زمانہ۔ میں خدا کی قسم یہ نہیں ڈھونڈ رہا کہ مجھے داد کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ گھبرا کون گیا، پریشان کون ہو گیا۔ ممکن ہے میں غلط، لازم ہے میں غلط ہوں، لیکن محسوس نہ کیجئے گا مجھے آپ کا چہرہ اطمینان والا نظر نہیں آیا۔ آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، میرے بھائی چہرہ مسکرا دیا تو میرے سفر کی قیمت ہو جائے گی۔ میں نے دیکھنا ہے، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، نہ خسروی کے لیے ہے نہ سروری کے لیے، زبان وقف ہے بس مدحت علی کے لیے، ہر ایک کھل کے تبرہ کرے تو کیسے کرے، کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے۔ جو ڈر گیا اسے معذرت ہے، وہ پیچھے والے اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر۔ جی کریے، جی کرنا، میں لکھ واری آتا، یہ مسکراہٹ سلامت رہے، یہ چہرے سلامت رہے، میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ واہ خدا فریش کر دیا آپ لوگوں نے۔ ہر ایک کھل کے تبرہ کرے تو کیسے کرے، اٹھا اٹھا، ہر ایک کھل کے تبرہ اٹھا، ہر ایک کھل کے تبرہ کرے تو کیسے کرے، کلیجہ چاہیے دشمن سے۔ اب یا دونوں بھائی اکیلے رہ جائیں گے، یا تو 2 اکیلے رہ جائیں گے، یا بات کہیں اور چلی، یا 2 ہکلے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تن واہ واہ کراں تو من واہ واہ کریں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گل کسی اور پاس نکل جاوے۔ میں نے کم از کم یہ علمین کے درمیان کھڑا ہوں، کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ ریاض سے جی موچ والے سرکار فرمایا کرتے تھے جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے۔ میں جناب عباس کے ہاتھوں کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں نے میں 4 باری سوچا ہے، میں پڑھا میں نہ پڑھا، ہوں میں نے ولایا انج کر کے ہی کہ میں مجبور ہو گیا۔ میں مصرع کچھ نہیں سنا اس بندے نے گھنٹہ سوا علی ناصر الحسینی صاحب کو، جس نے 4تھا مصرع عسکری کا ضائع کر دیا۔ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج، مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر، یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا، حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر۔ ارے بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار، دو آخری ہاتھ مل کے جو اور ہاتھ اٹھا کے حیدر حیدر۔ تھکیا جی نہیں، میں 2 منٹ میں جا رہا ہوں، 2 سے 3 منٹ اور میں گیا۔ یہ سارے ناراض بیٹھے ہیں میرے سے، میرے خیال ہے آپ پتہ نہیں کیوں غصے میں بیٹھے ہیں میرے سے، میں نے تو آپ کا کچھ بگاڑا بھی نہیں ہے۔ یہ ضرب سے ایک چھلانگ، تھوڑی سی اسمائل میں تھوڑی ہنس کے دیکھو میرا، یہ ضرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا۔
میرے بھائیو جیسے اب فریش ہو کے بیٹھ گئے ایسے ہی رہنا. میں زیادہ سے زیادہ 3 شعر پڑھوں گا. 3 شعروں کے بعد میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا. دل نہ توڑنا، بات یہاں تک آ گئی ہے. میں چاہتا ہوں بات یہیں رہے، میں ممبر چھوڑوں. سارا سال جب بھی آپ اس علاقے کا ذکر آتا ہے تو آپ کے چہرے یاد رہتے ہیں. سال میں ایک ادباری آپ لوگوں کی زیارت ہوتی ہے تو ضائع نہ کرنا. آ گئے ہو یہاں پہ ایسے ہی تازگی برقرار رکھنا. میں 3 شعروں کے بعد جا رہا ہوں. حیدر کی بات چھوڑ، تو گھوڑے کی بات کر. کتنا لبرل ہے، کوئی کتنی کمیونسٹ ہے، کوئی کتنا کارل مارکس کو پڑھنے والا ہے، کوئی کتنا دوستویفسکی، فرانز کافکا اور وکٹر ہیوگو کی کتابیں پڑھنے والا ہے. کم از کم پڑھ تو پرائمری کی جماعت سے آگے جاتا ہے نا. تو یہ جو خیبر کا واقعہ ہے، یہ اپنے جس عالم دین کو فالو کرتے ہو ذرا اس کے سر پہ قرآن، جس کے فین ہو یا جس کی ویڈیو تمہارے واٹس ایپ، انسٹاگرام یا اسنیپ چیٹ کی سٹوریز پہ لگتی ہیں، اگر وہ ملیں تو ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ لاہور سے ایک بھائی ہے جسے علی عباس عسکری کہتے ہیں، وہ ممبر پہ بیچارہ کھپ کھپ کے کہہ رہا تھا بتائیں بات صحیح ہے کہ نہیں. 39 دن ایک بار خیبر کے مقام پہ جنگ ہوئی تھی، جہاں آخری سے پچھلے دن سیکنڈ لاسٹ ڈے رسول نے مردوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کل علم مرد کو دوں گا. میں نے کہا تھا تھکنا نہیں، میں نے گزارش کی تھی تھکنا نہیں. یہ میرون کوٹ والا بھائی، میں نے کہا ہاتھ کھول میرا بھائی، میرا بھائی اپنے ہاتھوں کو کھول. میرے بھائی میں تو جا رہا ہوں، مہربانی کرنی ہے، تھکنا نہیں ہے. ستے ہو یا جوان جڑا نا خدا دی قسم ہے وہ کھا جاندہ ہے سن. کل علم مرد کو دوں گا. مرد کو دوں گا وہ کل. ہائے 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 تسی گل دے ذاکر ہو، گل دا لطف لویا ہے. 32 شعر میں ویندا پیا، ایک گل تے صبح شعر ہے. کل علم مرد کو دوں گا وہ کل آ گئی. فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصلی عبادت سے اٹھے، چلتے چلتے خیبر کے میدان میں آئے. ایک ٹیلے پہ جسن ٹبا آدھے ہو، اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے میرے آقا نامدار نے رخ انور، ہائے ہائے رخ انور کا رخ اوپر کیا تقی بادشاہ، اور اوپر دیکھ کے فرماتے ہیں میرے مالک تو جانتا ہے نا میں اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہے. اسے چھوڑ. با مشتاق سے جی سرکار بھی آگئے. مجھے بالکل چلے جانا چاہیے اور میں بالکل جا رہا ہوں. مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، مولا ہمیشہ سایہ سلامت رکھیں. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. میرے بڑے آگے میں ان سے بھی اجازت، قبلہ لیاقت حسین سمندوانا صاحب بیٹھے ہیں، میرے موسٹ فیوریٹ ذاکر، میرے پسندیدہ ترین ذاکر ہیں جناب لیاقت حسین سمندوانا صاحب. با مشتاق سے جی ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سید ہیں، اولاد رسول ہیں. میں اس حوالے سے بھی اب دونوں بڑوں سے اجازت لے کر میں گیا. اللہ دی قسم میں گیا اور 2 منٹ فٹ ہو کے بوے آئے، میں ٹر چلے ہوں. انہیں اسے چھوڑ آیا ہوں. تھکیڑا لے گیا، تھکیڑا لے گیا. اسے یہ جملہ سنیے، اگلا ہفتہ پورا تھکیڑا نہیں ہوئے گا، بلکہ جملہ نہیں ڈسپرین دی گولی ہے. میرے مالک اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں، اعلان بھی کر بیٹھا ہوں کہ علم مرد کو دوں گا. اگر آج تو نے اسے میری مدد کے لیے میدان میں نہ بھیجا تو میرے مالک پھر میدان علم لے کر میں خود جاؤں گا. اور یاد رکھیں جب میں میدان میں جاؤں گا اس کے بعد جتنے زخم مجھے لگیں گے وہ پھر مجھے نہیں، وہ تجھے لگیں گے. میں جملہ کہہ گیا میرے لاہور والوں، میں جملہ کہہ گیا میرے بھائیوں. کہاں کہاں کے اسلام آباد تک کے چہرے بیٹھے ہیں. وہ زخم مجھے نہیں لگیں گے، وہ تجھے لگیں گے. فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. نادی علی تعلیم دی، نادی علی نے سفر شروع کیا. نادی علی چلتے چلتے خیبر سے مدینے میں آ گئی. مدینے میں بھی صبح کی فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. تقی بادشاہ سر چامی بعد کا وقت تھا. میرے آقا مصلی عبادت پہ تھے. دروازے پہ تک الباب محسوس ہوئی. میرے مولا کو پتہ چل گیا کہ رسول کی بھی سننا اس سے زیادہ جلدی نہیں ہوتی، اس سے زیادہ مجھے سمجھانا بھی نہیں آتا. میرے آقا کو پتہ چل گیا کہ میرے رسول کی بھیجی ہوئی دعا ہے. علی مصلی عبادت سے اٹھے، چلتے چلتے استبل کے قریب آئے. استبل کا دروازہ کھولا، علی نے اپنے گھوڑے کو باہر نکالا. علی نے گھوڑے کی پیشانی سے بال ہٹائے. علی نے اپنے راہبار کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور راہبار کی میں چل رہا ہوں، میرے ساتھ چلنا، میں نے رکنا نہیں ہے، ہاتھ اٹھاتے آنا. راہبار کی پیشانی پہ میرے مولا نے بوسہ دیا. انکل جی انکل جی. میرے مولا نے پیچھے نہ رہیے، میں آپ کے حوصلے پہ زور لگانا یا چھیڑتے نہیں ہیں یا چھوڑتے نہیں ہیں. علی نے راہبار کی پیشانی چومی اور اپنے گھوڑے کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا راہبار ہے، موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے. مانتا ہوں تو حیدر کا راہبار، جوانیاں سلامت ان بھائیوں کی. مانتا ہوں تو حیدر کا راہبار ہے، مانتا ہوں تو حیدر کا راہبار ہے. ایک دن جس جوان لڑکے نے اسکول کا منہ دیکھا ہے، جسے پتہ ہے اردو
مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے، مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے۔ آج دی گل نہیں ہے، میں تھوڑا ویلا گزر گیا توڑے پیر نپدے ہو، چوتھا مصرع پڑھ رہا ہوں، میرا قد چھوٹا ہے، بات بڑی ہے۔ ارے گھوڑا یہ ہے مدینہ وہ ہے خیبر، جا سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں جا سکتا تو مجھے بتا، میرے پاس انتظام ہے، وہ انتظام سن اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے، موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے، تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک، میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے، تو اجل کے کمل کی غزل کا بدل، پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے، دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار۔ میں راضی، مولا کی قسم میں راضی، مولا کی قسم میں راضی، اتنی ہارڈ اردو ہر مجمع سنتا ہی نہیں ہے۔ ارے دیکھ لے فاصلے، فون تلے، دیکھ لے فاصلے، بھائی جان جلدی کیجئے گا، جلدی جلدی جلدی، اور جلدی، دیکھ لے فاصلے، دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے، دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار۔ ارے جبرائیل کی تیزی جانتے ہو کیا ہے؟ وہ رسول اکرم کو لے کر گیا تھا معراج پہ، 10,000 راتوں جتنی ایک رات تھی، کھولیے ہاتھ کھولیے، میں جا رہا ہوں مولا کی قسم۔ آنے جانے میں وقت اتنا کم لگا کہ وضو کا پانی گر رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر کی گرمی قائم تھی، وہ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری E=mc²، جس میں 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ سم تھنگ کلومیٹرز کا فاصلہ طے ہوتا ہے، یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ آنے اور جانے میں فاصلہ اتنا کم لگا کہ وضو کا پانی گر رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر کی گرمی قائم تھی، جبریل کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی۔ علی فرماتے ہیں گھوڑا سفر دور ہے، وقت کم ہے، جا سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں جا سکتا تو بتا لے جبریل تیار ہے۔ اب جو گھوڑے نے مولا کی زبان سے جبرائیل کی بات سنی، اپنا سر مولا کے قدموں پہ رکھ کے کہتا ہے مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے، اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے، آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے، یہ معراج کی رات ہے۔ کہتا ہے مولا تیری جوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بلا وقت کی کوئی اوقات ہے، ہم میں کسی اور کی بات کرتا نہیں، آج جبریل چھو لے تو پھر بات ہے۔ یہ جوانی سلامت رہے، یہ حال سلامت رہے، میں بتا ہی نہیں سکتا میں کتنا تیرا مقروض ہو گیا۔ آخری 6 مصرے میں جا رہا ہوں، دیکھ لے فاصلے، یہ تھکنے بہن، دیکھ لے فاصلے۔ 8 فروری انشاءاللہ خوارزمی ہاؤس آپ کو سلام کریں گے، گھر والی بات ہے۔ علی فرماتے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے، آخری 6 مصرے ممبر بڑوں کے سپرد، ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے۔ اس نے کہا مولا جبرائیل کی تیزی سنائیے، اپنے گھوڑے کے فضائل سن۔ ارے مولا آج جبریل چھو لے، آج جبریل چھو لے، آج جبریل چھو لے، مس کر لے، ٹچ کر لے، میرے نیڑے ہو لگ ونجے، مولا بات گل ہوئی، مولا سواری کرو۔ علی گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے، مدینے کی گلیوں سے علی کا گھوڑا گزر رہا ہے، اور علی نہیں کہہ رہے، علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے اے صبا سن ذرا راستہ تو بنا، دیکھ مسند نشیں ہو گیا مرتضیٰ، اے صبا سن ذرا، 5 لینا رہ گئیاں، اے صبا۔ کیمرہ مین ذرا کیمرے اپنے سنبھالے، منظر اور بننے والا ہے، بندہ ڈھونڈیے جو نہیں بولتا۔ علی اپنے گھوڑے کی زین پہ سوار ہو گئے، مدینے کو اس کی بند کرنا میرے ساؤنڈ والے بھائی، علی اپنے گھوڑے کی زین پہ سوار ہو گئے، مدینے کی گلیوں سے علی کا گھوڑا گزر رہا ہے۔ سر اٹھائیں لٹریچر کے اسٹوڈنٹ اور ایک ایک مصرے کا وزن کریں، مدینے کی گلیوں سے علی کا گھوڑا گزر رہا ہے، علی نہیں کہہ رہے، طیب پیر علی کا گھوڑا کہہ رہے اے صبا سن ذرا راستہ تو بنا، دیکھ مسند نشیں ہو گیا مرتضیٰ، راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بھنو کچھ دھنو، میں کروں معجزہ، راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر، میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا، اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی، میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ، تیرے اتو لگ گئیاں تے میں محسوس بھی نہیں کیتا، مجھے چھٹے مصرے پہ منظر وہ چاہیے جو میری نظروں میں ذہن میں نقش رہے، اور میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ۔ ارے علی نہیں، علی کا گھوڑا مدینے کی آخری سرحد پہ آ گیا، لائن آف کنٹرول
کنٹرول پہ کھڑے ہو کر علی کے گھوڑے کے اگلے 2 قدم مدینے سے باہر اور پچھلے 2 قدم مدینے کے اندر، اس سچویشن میں علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے سانس رک جا ذرا، سانس رک جا ذرا، سانس رک جا ذرا۔ بابا مشتاق شاہ جی دعا کرنی ہے، بابا جی دعا کرنی ہے، میں زور جگر لا رہا میرے بھائیوں۔ اے صبا سن ذرا، راستہ تو بنا دیکھ، مسند نشین ہو گیا مرتضیٰ، راستوں تو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بھنو کچھ دھنو، میں کروں معجزہ، راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر آمادہ رہنا، میرے بھائیوں تیار رہنا، میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا، اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی، میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ، مدینے کی آخری حدود پہ علی نہیں، مولانا صاحب علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے سانس رک جا ذرا، وقت تھم جا ذرا، پچھلے سم میرے تن کے مدینے پہ ہیں، مولا اب حکم دے اس کو بھی مار دوں، اگلے سم میرے مرحب کے سینے